رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 2025 تک 622 سے لے کر آج تک مسلمان کتنی بار سپر پاور بنے اور مسلمانوں کی پہلی سپر پاور حکومت کب شروع ہوئی اور مسلمانوں کی آخری سپر پاور سلطنت کس سن میں ختم ہوئی۔ 1924 سے لے کر 2025 تک یورپ، مغرب، امریکہ یا سوویت یونین سپر پاور ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایسی کون سی چیز چلی گئی جو سپر پاور نہیں بن رہی، اور یورپ اور مغرب کے پاس کیا آ گیا کہ وہ 1924 سے لے کر آج تک بھی سپر پاور ہے؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ آپ کی مہربانی ہوگی چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور کہانی مکمل سنیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں داستان وقت۔ آج ہم لے کر آئے ہیں وہ داستان جو 1400 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ موضوع ہے مسلمانوں کا عروج و زوال سپر پاور سے آج تک 622 سے 2025 تک ہے۔ وہ داستان جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتی ہے، وہ لمحہ جب ایک چھوٹے شہر مکہ سے اٹھنے والی روشنی نے پوری دنیا کو بدل ڈالا۔ یہ کہانی ہے مسلمانوں کے عروج کی، طاقت کی اور پھر زوال کی۔ وقت کے پردے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کن کن ادوار میں مسلمان سپر پاور بنے اور کب کب ان کی عظمت زمین پر لرزہ طاری کرتی رہی اور کب کب وہ کمزور ہو گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کا سفر سپر پاور سے آج تک ہے۔ ریاست مدینہ اور آغاز اسلام 622 سے لے کر 632 سال 622 عیسوی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی ریاست قائم کی۔ یہ دنیا کی پہلی اسلامی حکومت تھی، اصول انصاف، مساوات اور ایمان پر کھڑی۔ مسلمان تعداد میں کم تھے مگر ایمان میں عظیم۔ بدر، احد اور خندق جیسے معرکہ نے دنیا کو چونکا دیا۔ روم اور ایران جیسے سپر پاور حیران رہ گئے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ طاقت میں بڑھتا جا رہا تھا اور 10 برسوں میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔ پہلی بار مسلمانوں نے طاقت کی جھلک دکھائی۔ پھر آیا خلافت راشدہ 632 سے لے کر 661۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے ریاست کو متحد رکھا۔ حضرت عمر کے دور میں مسلمان سپر پاور کے طور پر ابھرے۔ ایران کا ساسانی سلطنت ختم ہو گئی، روم کی فوجیں پسپا ہوئیں، بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ آیا، شام، عراق، مصر اور ایران اسلام کا حصہ بنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کی 2 سپر پاور روم اور فارس مسلمانوں کے آگے جھک گئے۔ حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی فتوحات جاری رہی مگر اندرونی خلفشار نے خلافت کو کمزور کر دیا۔ لیکن تاریخ میں یہ دور طاقت و ایمان کا سنہری زمانہ کہلایا۔ پھر آیا خلافت امویہ 661 سے لے کر 750 تک۔ خلافت دمشق منتقل ہوئی، اموی حکمران آئے اور سلطنت کی وسعت حیران کن ہو گئی۔ ایک طرف اندلس سے اسپین فتح ہوا، دوسری طرف سندھ میں محمد بن قاسم پہنچے۔ چین کی سرحد تک اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ مسلمانوں نے یورپ، افریقہ اور ایشیا 3 براعظموں میں اپنا اثر دکھایا۔ دنیا حیران تھی کہ ایک نئی قوت ہر طرف بڑھ رہی ہے۔ اندلس کی فتوحات نے یورپ کے دل میں خوف پیدا کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان فوجی طاقت میں دنیا کے حکمران تھے، لیکن ظلم و جبر اور طاقت کی ہوس نے کمزوری پیدا کی۔ عباسیوں نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ پھر آیا خلافت عباسیہ 750 سے لے کر 1258۔ دارالحکومت بغداد بنا۔ یہ علمی و تہذیبی مرکز بن گیا۔ مسلمان سپر پاور اب صرف تلوار سے نہیں بلکہ علم سے بھی تھے۔ فلسفہ، ریاضی، طب، فلکیات، ہر جگہ مسلمان آگے۔ بیت الحکمہ میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنی۔ یورپ اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا مگر بغداد روشنی پھیلا رہا تھا۔ ہارون رشید اور مامون رشید کے دور کو سنہری زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن اندرونی بغاوتیں اور منگولوں کا حملہ قریب آ رہا تھا۔ 1258 میں ہلاکو خان نے بغداد کو جلا ڈالا۔
اسلامی سپر پاور بکھر گئی مگر علم کی روشنی دنیا بھر میں پھیل گئی۔ خلافت قرطبہ 929 سے لے کر 1031 تک چلا۔ دوسری طرف اندلس میں قرطبہ کا عروج ہوا۔ وہاں کی مساجد، لائبریریاں اور یونیورسٹیاں یورپ کے لیے مثال بنی۔ اندلس نے موسیقی، طب، فلکیات اور فلسفے میں دنیا کو نیا راستہ دکھایا۔ قرطبہ کے چراغ نے یورپ کو بیدار کیا۔ مسلمان یہاں بھی ایک سپر پاور تھے، علم اور تہذیب کے ذریعے، مگر عیش پرستی اور اندرونی دشمنی نے سلطنت کو ختم کر دیا۔ پھر آیا سلجوقی ترک 11ویں اور 12ویں صدی میں۔ وسطی ایشیا سے ترک آئے۔ سلجوقیوں نے اسلامی دنیا کو متحد کیا۔ یروشلم ان کے زیر تسلط آیا۔ صلیبی جنگوں میں مسلمانوں نے سخت مزاحمت کی۔ یہ دور فوجی طاقت کا تھا لیکن زیادہ دیر نہ چل سکا۔ تاتاری حملے قریب تھے۔ پھر آیا سلطنت عثمانیہ۔ 1299 سے لے کر 1922 تک ایک نئے ستارے کا ظہور ہوا۔ ترک عثمان غازی کی بنیاد پر سلطنت کھڑی ہوئی۔ عثمانیوں نے یورپ، ایشیا اور افریقہ پر قبضہ کیا۔ قسطنطنیہ استنبول 1453 میں فتح ہوا۔ دنیا حیران رہ گئی۔ بازنطینی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ سلطان سلیمان اعظم کے دور میں سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ عثمانیہ دنیا کی سپر پاور تھی۔ فوجی، سیاسی اور تہذیبی ہر میدان میں یورپ ان کے سامنے کانپتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری آتی گئی۔ 19ویں صدی میں یورپ مضبوط ہو گیا، عثمانیہ بکھرنے لگا۔ پہلی جنگ عظیم میں شکست نے اسے ختم کر دیا۔ 1924 میں خلافت کا باضابطہ خاتمہ ہو گیا۔ یہ کہانی ہے زوال اور عروج کی۔ یہ کہانی ہے علم کے چراغ بجھنے اور دوسروں کے جلنے کی۔ مسلمانوں کی آخری سپر پاور سلطنت عثمانیہ۔ جب مغل سلطنت کمزور ہو گئی، جب صفوی سلطنت بکھر گئی، تب بھی دنیا کی سب سے بڑی طاقت سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یورپ کانپتا تھا، عرب اور افریقہ اس کے تابع تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ کمزوری شروع ہوئی۔ عثمانیوں کے زوال کے آخر اسباب کیا تھے؟ سب سے پہلا سبب تھا اندرونی کرپشن۔ وزراء اور بادشاہ عیش پرستی میں ڈوب گئے، سلطنت محل کی سازشوں میں الجھ گئے، فوج بکھر گئی۔ دوسرا سبب تھا علم کا زوال۔ جب یورپ میں یونیورسٹیاں قائم ہو رہی تھی، جب وہاں پرنٹنگ پریس عام ہو گیا تھا، عثمانیوں نے پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علم رک گیا، نئی ایجادات نہیں ہوئی، مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے، یورپ کی ترقی کا آغاز ہو گیا۔ ادھر یورپ میں ایک انقلاب برپا ہوا، اسے کہا جاتا ہے نشاط ثانیہ۔ یہ 14ویں اور 15ویں صدی میں شروع ہوا۔ اندلس اور بغداد سے مسلمانوں کا علم یورپ پہنچا۔ ریاضی، طب، فلکیات، فلسفہ، سب کچھ یورپ نے سیکھا۔ مسلمان سائنس کی کتابیں لاطینی میں ترجمہ ہوئی۔ یورپ نے ان کو بنیاد بنایا اور آگے بڑھ گئے۔ یہی تھا یورپ کی روشنی کا آغاز۔ یورپ کی بڑی شلاگ 1450 کے قریب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا۔ یورپ میں علم عام ہونے لگا، کتابیں ہر ہاتھ تک پہنچنے لگی۔ یہ وہ چیز تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں رہی۔ پھر سائنسدان اٹھے۔ کوپرنیکس نے کائنات کا نیا نظریہ دیا، گلیلی نے فلکیات میں انقلاب کیا، نیوٹن نے طبیعیات کی اصول دیے۔ یورپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی بنیاد بنایا۔ دوسری طرف مسلمان جمود میں پھنس گئے۔ عثمانیہ کا زوال مزید بڑھتا گیا۔ سلطنت عثمانیہ 17ویں صدی تک طاقتور رہی، مگر 18ویں صدی میں یورپ نے صنعت کاری شروع کر دی۔ مشینیں بننے لگی، صنعت، ریل، بھاپ کے انجن، سب یورپ کے پاس آ گیا۔
عثمانیہ ابھی بھی پرانی تلواروں اور توپوں پر انحصار کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ آگے نکل گیا، عثمانیہ پسماندہ رہ گئے۔ پھر یورپ نے نو آبادیاتی شروع کی، ایشیا، افریقہ اور عرب پر قبضہ ہو گیا، مسلمانوں کی سلطنتیں ٹوٹتی گئی۔ مسلمانوں کے زوال کے خفیہ اسباب۔ ایک بڑا راز تھا علم سے دوری۔ وہ قوم جو کبھی کتاب و قلم میں آگے تھی، وہی قوم کتاب سے دور ہو گئی۔ دوسرا سبب تھا فرقہ واریت اور اختلاف۔ مسلمان آپس میں لڑنے لگے، عثمانیہ، صفویہ اور مغل آپس میں دست و گریباں رہے، یورپ متحد ہو گیا۔ اور تیسرا سبب تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقصان۔ مسلمانوں نے فلکیات، طب، ریاضی ایجاد کی تھی، مگر پھر تقلید میں جکڑ گئے، نئی ایجادات کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ چوتھا سبب تھا سیاسی سازشیں۔ یورپ نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے سازشیں کی، عرب کو ترکوں سے لڑایا، ایران کو عثمانیوں کے خلاف کیا، ہندوستان میں انگریزوں نے ہندو مسلم اتحاد توڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، مسلمان سلطنتیں بکھرتی گئی۔ یورپ کا سپر پاور بننا۔ یورپ نے صرف علم نہیں لیا، اس نے تجارت کو بھی اپنے قابو میں کیا۔ سمندری جہاز ایجاد ہوئے، ہالینڈ، اسپین، پرتگال اور پھر برطانیہ دنیا کے سمندر کے مالک بن گئے۔ مسلمان زمین پر طاقتور تھے، مگر سمندر پر یورپ چھا گیا۔ افریقہ اور ایشیا کے راستے یورپ کے قبضے میں آ گئے۔ پھر یورپ نے صنعت سے دولت کمائی، بینکنگ سسٹم بنایا، سرمایہ دارانہ نظام بنایا، دنیا کا سارا سونا چاندی یورپ میں جمع ہو گیا۔ یہ دولت انہیں مزید طاقت دیتی گئی۔ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ پہلے جنگ عظیم آئی، عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، یورپ نے ان کو شکست دی۔ 1918 میں سلطنت ٹوٹ گئی، عرب ملک الگ ہو گئے، ترک کو سیکولر بنایا گیا اور 1924 میں خلافت باضابطہ ختم ہو گئی۔ یوں مسلمانوں کی آخری سپر پاور کا چراغ بجھ گیا، یورپ اور امریکہ کا نیا دور آ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ اور فرانس کے بعد امریکہ ابھرا۔ یورپ اور امریکہ نے دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ٹیکنالوجی، ایجادات، فوجی طاقت سب ان کے پاس آ گیا۔ ایٹم بم بنایا گیا، خلا میں پہنچے، کمپیوٹر ایجاد ہوا، انٹرنیٹ آیا۔ مسلمان پیچھے رہ گئے، ان کے پاس تیل تو تھا مگر اتحاد اور ٹیکنالوجی نہ تھی۔ یوں 20ویں صدی میں مغرب سپر پاور بن گیا۔ ناظرین، یہ سب محض اتفاق نہیں تھا، اصل زاویہ ہے یورپ نے مسلمانوں سے علم لیا اور اسے آگے بڑھایا اور مسلمانوں نے اپنے علم کو چھوڑ دیا۔ یورپ نے اتحاد بنایا، مسلمانوں نے اختلاف پیدا کیے۔ یورپ نے سائنس پر سرمایہ لگایا، مسلمانوں نے عیش و آرام کو ترجیح دی۔ یورپ نے سمندری راستے کھولے، مسلمانوں نے پرانی سرحدوں پر اکتفا کیا۔ یورپ نے صنعتی انقلاب کیا، مسلمانوں نے پرانی صنعت کو بھی بھلا دیا۔ یہی فرق تھا، یہی وہ راز ہے جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ آج کے لیے سبق کیا ہے؟ آج 2025 ہے، مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہے، وسائل بے شمار ہیں، تیل ہے، زمین ہے، نوجوان ہے، مگر پھر بھی کوئی ایک سپر پاور نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پرانے اسباب اب بھی ہیں۔ فرقہ واریت ہے، علم سے دوری ہے، سائنس میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی دوسروں سے خریدتے ہیں، اتحاد نہیں ہے، جبکہ یورپ اور امریکہ ٹیکنالوجی پر آگے ہیں۔ چین بھی سپر پاور بن رہا ہے اور مسلمان اب بھی منتشر ہیں۔ ناظرین، یہ ہے مسلمانوں کے زوال اور یورپ کے عروج کی اصل کہانی۔ جب علم گیا تو طاقت گئی، جب اتحاد ٹوٹا تو سلطنت ٹوٹی، جب سائنس رکی تو زمانہ آگے نکل گیا، اور جب عیش پرستی آئی تو محنت ختم ہو گئی۔ یورپ نے وہ سب سیکھا جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا،
اور یہی ان کے عروج اور مسلمانوں کے زوال کا راز ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم پھر سے اٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم علم اور اطاعت کے ذریعے سپر پاور بن سکتے ہیں؟ یہ فیصلہ آج کے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہی ہے داستان وقت۔ دیکھتے رہیے، سوچتے رہیے اور تاریخ سے سبق لیتے رہیے۔ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔